مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس سال 3200 بند سکول کھولے گئے ہیں۔ میں منسٹر ایجوکیشن آپ کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ بلوچستان کی تاریخ میں جناب اسپیکر کبھی 16,000 بھرتیاں نہیں ہوئی، ہم نے ایک سال میں 16,000 بھرتیاں کر کے دکھائی ہیں۔ اور آج میں اس پلیٹ فارم سے تمام وزراء اکرام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ودن فیو منتھس آپ کے ڈپارٹمنٹس میں جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ ان غریب بلوچستانیوں کا حق ہے، ان پر میرٹ پہ تعیناتی کی جائے اور ان کی بھرتی کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ہمارے بجٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جو چیزیں تھیں یا ان کی جو سوچ تھی اس کے مطابق بجٹ لایا گیا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا اختلاف، لیکن بلوچستان کی اپنی روایات ہیں۔ بلوچستان الحمدللہ پاکستان کی وہ واحد اسمبلی ہے۔ آج اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، اس پولرائزیشن جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے ماحول میں، نیشنل اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، کے پی اسمبلی ہو، تمام اسمبلیز میں وہاں پر جس طرح کا بجٹ پیش کرنے کے دوران آپ نے ماحول دیکھا ہے۔ لیکن بلوچستان کیونکہ ہم روایتوں کے امین ہیں اور ہماری اپوزیشن نے ان روایتوں کا خیال رکھا ہے، میں نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اب اگلے سال کے لیے یا اگلے چند سالوں کے لیے کہیں کہ ایک روڈ میپ ہے۔ نمبر 2 از سروس ڈیلیوری ٹو دا کامن پیپل، 3rd از PSTP اینڈ 4th از لا اینڈ آرڈر۔ میں آپ کی اجازت سے ان چاروں پہ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ آج آپ کی حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن ہے کیا۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، گورننس کے جو ماڈلز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو بے چینی ہے معاشرے میں، اس کی ممکن ہے وجہ جہاں پہ سروس ڈیلیوری، گورننس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہر ایک نے اپنا اپنا راگ الاپا ہے بلوچستان کے کیس کو لے کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو انتظامی کمزوریاں ہیں، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، نہ میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان تمام کمزوریوں کو اوور کم کر لیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش شروع ضرور کی ہے۔ انتظامیہ کا یہ عالم تھا کہ دور دراز علاقوں میں جو دفتر تھے، اگر دفتر تھے تو ملازمین نہیں تھے، ملازمین تھے تو دفتر نہیں تھے، اگر یہ دونوں چیزیں تھیں تو ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں تھا، کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اگر وہ تھی تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو میکنزم ہے وہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے، جہاں جہاں پر انتظامی کمزوریاں تھیں، جیسے کوئی 26 سب ڈویژن ایسے 26 سب ڈویژنز ایسی تھی جہاں 50 سال سے اسسٹنٹ نہیں گئے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمام سب ڈویژنز میں اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو نوکریاں ہیں، یہ جو تعیناتیاں ہیں، یہ جو پوسٹنگز ہیں، اس پر جب تک ہم میرٹوکریسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک میرٹ پہ یہ کام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ گورننس امپروو نہیں ہو سکتی ہے۔ آج آپ کے صوبے میں الحمدللہ میرٹوکریسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس پر بہت زیادہ ہرڈلز بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کولیشن حکومت میں ہیں، اور بھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی حوصلہ شکنی کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جو میرٹوکریسی کے خلاف ہیں، اور جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں کے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی بند دفاتر ہیں ان سب کو کھولا جائے گا عوام و ناس کے لیے، اور جو ان کا نظام ہے، ان پر جو چیک ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہو کیا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ایک پورا چیک ہوگا اور اس کا ایک میکنزم ڈرائیو کیا گیا، اس میکنزم کے تحت وہ چیک کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، سروس ڈیلیوری بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز معاشرے میں جو بے چینی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بہت بڑا کردار جو سروس ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔
لوگ اپنی اسمبلی سے، لوگ اپنے نمائندوں سے، لوگ اپنی بیوروکریسی سے شاکی ہو جاتے ہیں، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. یوتھ اسپیشلی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو بہتر سروس ڈلیوری ان کے ڈور سٹیپ پہ نہیں مہیا کر رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگوں کو انٹیگریٹ کریں، خاص طور پہ یوتھ کو انٹیگریٹ کریں، اور ایسے پروگرامز اور ایسے پلانز کے ساتھ آئیں کہ آپ سروس ڈلیوری کو امپروو کریں اور اس کے گھر پہ جا کر وہ سروس ڈلیوری اس کو پرووائڈ کریں، جس سے وہ اسٹیٹ سے یا گورنمنٹ سے یا آپ کی اس سپریم ادارے سے ڈس انٹیگریٹڈ ہے، شاکی ہے. تو اس کو امپروو کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ، میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دن وہ بلوچستان میں ضرور آئے گا کہ جب ہماری یوتھ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ گورنمنٹ دن رات ان کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کو بہتر سروس ڈلیوری پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ. پھر ان کے جو گلے شکوے ہیں، یہ محسوس کیا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں جناب اسپیکر کہ وہ جو گلے شکوے ہیں وہ پہنچیں گے کیسے ہائیسٹ لیول پہ. وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دور دراز کے ایک یونین کونسل میں ایک عام آدمی کو جو شکایت ہے حکومت سے سروس ڈلیوری کے حوالے سے، وہ کیسے پہنچے گی. تو جناب اسپیکر اس سال ہم نے اس کے لیے فنڈز رکھے ہیں، پورا ایک میکنزم رکھا ہے. اس کے تحت گراؤنڈ لیول پہ ہم جائیں گے اور اپنے اس نوجوان کی، اپنے اس بزرگ کی، اپنے اس ماں کی، اپنے اس بہن کی شکایت سنیں گے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں اس کو خود انشاءاللہ تعالی مانیٹر کروں گا. سروس ڈلیوری کو جو ہمارا دوسرا ہدف ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے اس سال ہم نے کیا کیا. جناب اسپیکر، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس سال 3200 بند سکول کھولے گئے ہیں. میں منسٹر ایجوکیشن آپ کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. برسوں سے بند کئی مراکز صحت جو ہے ان کو فعال کیا گیا ہے. بلوچستان کی تاریخ میں جناب اسپیکر کبھی 16,000 بھرتیاں نہیں ہوئی. ہم نے ایک سال میں 16,000 بھرتیاں کر کے دکھائی ہیں. اور آج میں اس پلیٹ فارم سے تمام وزراء اکرام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ود ان فیو منتھس آپ کے ڈپارٹمنٹس میں جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ ان غریب بلوچستانیوں کا حق ہے، ان پر میرٹ پہ تعیناتی کی جائے اور ان کی بھرتی کی جائے. جناب اسپیکر، صحت جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ جو صحت کے مراکز ہیں غیر فعال پڑے ہوئے ہیں. میں اس فلور آف دا ہاؤس سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غیر فعال جو ہسپتال ہیں، جو بی ایچ یوز ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فعال کریں گے اور شہری ضروریات کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو جاب کریشن ہے، اس پر ہمارا سب سے بڑا فوکس ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی یوتھ کے لیے جاب کریشن کا بندوبست کریں گے. جناب اسپیکر، تیسرا پوائنٹ ہے پی ایس ڈی پی کا. لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر. کیا 43% آف پاکستان کو 200 بلین یا 250 بلین روپیز کے ساتھ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ آنسر از نو. وی کین ناٹ ڈو اٹ ود دیز لیس ریسورسز. بٹ کیا ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن یا ان کی صحیح معنوں میں نشاندہی وہ کی جا رہی تھی؟ اس کا جواب بھی نہ تھا. تو جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ اپنے رفقا کو جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ پی ایس ٹی پی میں جو میجر چینجز کی گئی ہیں اس پہ میرا جس طریقے سے بھرپور ساتھ دیا ہے، میں شکر گزار بھی ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر، حیرت انگیز طور پہ ہمیں یہ تانا پورے پاکستان میں ملتا تھا کہ آپ کے پاس جو اویلیبل بجٹ ہے آپ اس کی سپینڈنگ ہی نہیں کرتے، اور اس کی سپینڈنگ جو ہے وہ 60%، 50%، 70% سے اوپر نہیں جاتی تھی. جناب اسپیکر، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور میں خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے منسٹرز کو، میرے جو سیکرٹریز ہیں، خاص طور پہ چیف سیکرٹری بلوچستان کو، کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے 100% آپ کا بجٹ اس سال یوٹیلائز ہوا ہے. جو ہماری پروگریس ریویو ہے اس کی میٹنگ رکھ رہا ہوں، اور ہم اس کو آج سے جو ہمارے ٹاسکنگ ہے وہ کل سے ہم اپنی ٹاسکنگ شروع
اور میں ایک بار پھر یہ انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے دوستوں کی مدد سے ہم اس سال بھی جو ہمارا پی ایس ٹی پی ہے اس کو 100% یوٹیلائزیشن پہ لے کے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، پی ایس ٹی پی میں عام بلوچستانی کو ایک اور شکایت بھی ہے کہ شاید وہ جو کوالٹی آف ورک ہے وہ وہاں پر گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے۔ مجھے یہ اگری کر لینے دیں کہ بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں، جو بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز ہیں، ان کو اگر سامنے رکھے تو یہ ممکن بھی شاید نہ ہو کہ اس طرح کی کوالٹی اور کوانٹٹی مینٹین کی جا سکی جو یو ایس میں ہے، یو کے میں ہے یا باقی دنیا میں ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو 200 ارب ہیں یا 250 ارب ہیں، اس کا فائدہ اس نوجوان کو، اس بچے کو، اس بلوچستانی کو ملنا چاہیے ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں ہے، اور میکنزم بنایا ہے کہ جو مانیٹرنگ اور ویلیڈیشن کرے گا، اور وہ تھرڈ پارٹی سے ہم کرائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے فنڈز بھی رکھ دیے ہیں سو دیٹ ہم کوالٹی کو مینٹین کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا چوتھا جو ہدف ہے اور جو بڑا چیلنج ہے، دیٹ از لا اینڈ آرڈر۔